آج کل کے رشتے بڑے عجیب ہو گئے ہیں۔ جب مل کے بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا ہمارا غم و گسار کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ بڑا ہمارا دوست کوئی نہیں ہے، اور ان سے زیادہ ہمارا دکھ میں شریک ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے راز بن جاتے ہیں، دکھ میں دکھ بن جاتے ہیں، خوشی میں خوشی بن جاتے ہیں، اور پھر جب جدا ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی رشتہ تھا ہی نہیں۔ جب جدا ہوتے ہیں، جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے کبھی جان پہچان ہی نہیں تھی، کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایسے رشتوں کا ساتھ صرف تب تک ہوتا ہے، تب تک اہمیت رکھتا ہے، تب تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں جب تک اسرار کے پردوں میں پوشیدہ رہتے ہیں، جب تک ان کو آپ سے کوئی کام ہوتا ہے، جب تک آپ ان کی کوئی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو آپ کا متبادل مل جائے گا، آپ کا ریپلیسمنٹ مل جائے گا، تب وہ آپ کو چھوڑ دیں گے اور پھر پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ آپ کس حال میں ہیں۔ جب تک متبادل نہ مل جائے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، متبادل ملتے ہی وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ آپ کو جانتے ہی نہیں، آپ کے ساتھ ہر رشتے کو ختم کر دیں گے، سارا بھرم ایک دم سے ختم ہو جائے گا، دوستیاں ختم، رشتے ختم، ایسے لگے گا جیسے وہ کوئی قصہ کہانی تھا، ایک کتاب کا حصہ تھا، ایک کتاب کا صفحہ تھا جس کو پلٹنے سے وہ کہانی، وہ قصہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک کہانی کی طرح اینڈ ہو گیا اس کا۔ کچھ رشتے تو بالکل وقتی ہوتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، رشتوں سے واسطہ رکھا جاتا ہے۔ جب ضرورت پوری ہوتی ہے، اگلا بندہ جتنے بھی مخلص ہو کے آپ کا ساتھ دے رہا ہو، جب ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ ضرورت پوری ہوتے ہی آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس کی ضرورت پوری کر دیں گے آپ، جب آسانی سے اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر آپ کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اس کو ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوتا، اس کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ جب وہ آپ سے رشتہ توڑتا ہے اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ رشتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو رشتے نبھانا بھی جانتے ہیں، جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی گنوانا بھی جانتے ہیں، جو جھکنا بھی جانتے ہیں، جو رشتوں کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، جو اپنا ٹائم دوسروں کو دینا بھی جانتے ہیں، اور وہ دل کے رشتے نبھانا بھی جانتے ہیں۔ ان کو کتنا ہی اچھا ریپلیسمنٹ کیوں نہ مل رہا ہو اس رشتے کا، لیکن وہ اسی رشتے کے ساتھ نبھائیں گے جس سے وہ نبھانا چاہتے ہیں۔ اس کو متبادل نہیں چاہیے، ان کو متبادل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اس کو اس شخص سے فرق پڑتا ہے جس کے لیے وہ اچھا سوچتے ہیں، جس کے لیے وہ اچھا کرنا چاہتے ہیں، جس کے وہ دکھ میں دکھ بن جانا چاہتے ہیں، جن میں خوشی میں خوشی بن جانا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے حصے میں پتہ ہے کیا آتا ہے؟ درد، تنہائی، دکھ، آنسو، تڑپ، اضطراب، لیکن بدلے میں وہ صرف محبت دینا جانتے ہیں، بدلے میں وہ صرف پیار دینا جانتے ہیں، بدلے میں وہ صرف عزت دینا جانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف وہی ہوتا ہے، پیار، محبت، عزت، کیونکہ ان کی نیچر میں وفا کرنا ہے، ان کی نیچر میں رشتے نبھانا ہے۔ لیکن اکثر وہی برے بن جاتے ہیں،
اکثر وہی برے بن جاتے ہیں جو رشتے نبھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک کے ساتھ وفا کر رہے ہوتے ہیں اور باقیوں کے ساتھ وفا نہیں کر پاتے ہیں، اور جس کے ساتھ وہ وفا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی قدر نہیں کر رہا ہوتا، جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ گنوا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی قدر نہیں کر رہا ہوتا۔ دکھ تو اسی بات کا ہے نا، تکلیف تو اسی بات کی ہوتی ہے نا کہ جس کے لیے سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں اسی کو ہی پرواہ نہیں ہوتی۔ دکھ تو اسی بات کا ہے نا کہ جس کے لیے وفا کرنا چاہی اسی نے بے وفا کہہ دیا، اسی نے ہی بے وفا کہہ دیا، جس کے لیے ساری وفا سنبھال کے رکھی تھی، جس کے لیے سارے مان سنبھال کے رکھے تھے، جس کے لیے سارا یقین سنبھال کے رکھا تھا، اسی نے بے وفا کہہ دیا۔ تو پھر اٹھو، اپنی کرچیاں سنبھالو، اپنے دل کو ٹوٹے ہوئے کو سنبھالو اور یقین رکھو کہ کوئی ہے جس کی ہم بھی قدر نہیں کر رہے۔ ایک ذات موجود ہے جو ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے، ایک ذات موجود ہے جو ہماری وفا کو بھی دیکھ رہی ہے، ہمارے دکھ کو بھی دیکھ رہی ہے، ہماری تکلیف کو، ہماری تنہائی کو، ہمارے ریجیکشن کو، ہمارا سب وہ دیکھ رہی ہے جو ہم اکیلے گزار رہے ہیں۔ اس تنہائی کے لمحوں میں وہ آپ کے ساتھ ہے، جب آپ کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ وہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور کسی کی بات برداشت کرنے سے پہلے بھی، کسی کے لیے رونے سے پہلے، کسی کے لیے تڑپنے سے پہلے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اوپر ایک ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے خود کو اتنا مت توڑو، خود کو اتنا مت تھکاؤ کسی اور رشتے کے لیے۔ خود کو پہچانو اور یقین رکھو کہ جس نے یعقوب کو ٹھنڈا کیا، یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، وہ تمہارے دل کو بھی ٹھنڈا کرے گا۔ لیکن تب قدر کرنا جب وہ تمہیں ایک محبت بھرا رشتہ عطا کرے گا، تب اس کی قدر کرنا۔ اگر کوئی تمہاری طرف محبت کے لیے قدم بڑھائے، وفا کے لیے قدم بڑھائے، تب اس کی قدر کرنا، ضرور قدر کرنا۔ جس نے یوسف کو اندھے کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیا، تو کیا وہ تمہاری تکلیف اور درد کو نہیں دیکھے گا؟ کیا وہ تمہاری تکلیف اور درد کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں دے گا؟ دے گا، ضرور بدلے گا وہ۔ مصر کا بادشاہ بنا دیا یوسف کو اندھے کنویں سے نکال کر، تو تمہیں بھی اندھیری راہوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے سوچنا کہ آگے کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کدھر ہوگا، کون کرے گا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں۔ ہمارا کام صرف اور صرف دعا کرنا ہے، رب پہ بھروسہ کرنا ہے، رب سے مانگنا ہے، رب کے آگے رونا ہے، رب کو اپنے آنسو دکھانے ہیں، رب کو اپنی تڑپ دکھانی ہے۔ پھر وہ کیا معجزہ کرتا ہے وہ رب جانتا ہے۔ پھر جو وہ معجزہ کرے گا وہ دنیا دیکھتی ہے۔